السلام علیکم، نور ازل پروگرام کے اندر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج گفتگو ہوگی اعتکاف کے حوالے سے کہ اعتکاف کی تاریخی حیثیت کیا ہے، اعتکاف کیوں رکھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے آج گفتگو کریں گے مفتی مقصود حسین صاحب سے۔ السلام علیکم صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں آپ یہ بتائیں کہ اعتکاف کا لغوی معنی کیا ہے؟ جی ماشاء اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کا لغوی معنی ہے رک جانا، ٹھہرنا، اپنے آپ کو روک لینا، تھوڑی دیر کے لیے روک لینا، اپنے آپ کو ٹھہر جانا کسی جگہ پر بھی۔ اور شریعت کی اصطلاح میں رمضان کے آخری 10 دنوں میں جو سنت اعتکاف جسے کہتے ہیں، اس میں آخری 10 دنوں میں مغرب سے پہلے پہلے مسجد میں چلے جانا عبادت کی نیت سے اور اپنے آپ کو، اپنی سوچیں، اپنے خیالات مکمل طور پر اللہ کی طرف خالص کرنے کی نیت سے آخری 10 دن مسجد کے اندر اپنے آپ کو روک لینا، ٹھہر جانا، اپنے آپ کو مسجد کی حدود کے اندر پابند کر لینا۔ جی مفتی صاحب، اس کی کوئی تاریخی حیثیت بھی اعتکاف کی؟ جی بالکل، کیوں نہیں ہے۔ اعتکاف جو ہے پچھلی امتوں سے چلا آ رہا ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس بات پر عہد لیا کہ تم 3 کام کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو خوب پاک اور صاف کر کے رکھو۔ وہ 3 کام کرنے والے کون سے ہیں؟ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا، میں نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ تم پاک کرو میرے گھر کو، لِلطَّائِفِينَ، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو نماز پڑھنے والے، طواف کرنے والے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو خوب پاک صاف کر دو۔ اچھا مطلب اس کی کوئی اقسام بھی ہے؟ جی بالکل، اعتکاف کی جو ہے نا 3 اقسام بتائی جاتی ہیں۔ اچھا، ایک جو مشہور اعتکاف ہے یہ سنت اعتکاف کہلاتا ہے، سنت علی الکفایہ، جس طرح فرض کے اندر ہوتا ہے فرض عین، فرض کفایہ، تو سنت میں بھی ایک ایسی سنت ہے جو ہر ایک کے لیے سنت ہے، وہ الگ ہوتی ہیں۔ لیکن یہ سنت ایسی ہے کہ جو ہر ایک کے لیے سنت نہیں ہے۔ جیسے نماز کی سنت ہوتی ہے، ہر بندے کو اپنی اپنی الگ پڑھنی ہے، لیکن یہ سنت ایسی ہے کہ جو پورے محلے کے اندر جو مسجد ہے، اس مسجد کی، جس محلے کی جو مسجد ہے، اس میں سے چند لوگ بھی اگر اعتکاف میں آگے بیٹھ جائیں، 2-3 بندے بھی بیٹھ جائیں، تو پوری مسجد والوں کی طرف سے وہ سنت ادا ہو گئی۔ یہ سنت علی الکفایہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس کی یہ سنت اعتکاف ہے، اور یہ ہوتا ہے رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر ہوتا ہے، اور مغرب سے پہلے پہلے آپ مسجد پہنچ جائیں، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے۔ اگر سورج غروب ہونے کے بعد اگر آپ گئے تو پھر وہ آپ کا اعتکاف، وہ مسنون اعتکاف نہیں کہلائے گا، وہ نفلی میں شامل ہو جائے گا۔ اچھا جی ہاں۔ اور دوسری قسم ہے نفلی اعتکاف کی، اور تیسری قسم ہے واجب۔ اعتکاف کی 3 اقسام ہیں، ایک واجب، نمبر 2 سنت، اور نمبر 3 نفلی۔ واجب اعتکاف یہ ہوتا ہے کہ جو انسان خود اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، کسی بات کی اس نے منت مان لی، نظر مان لی کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں تیری خاطر مسجد میں چند دنوں کے لیے اعتکاف کروں گا۔ وہ دن خود بھی متعین کر سکتا ہے، 2 دن کا کروں گا، 5 دن کا کروں گا، 1 گھنٹے کا کروں گا، 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے جاؤں گا مسجد میں، اپنے آپ کو صرف تیرے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر لوں گا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا نا کہ اعتکاف کا مقصد یہی ہے، اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے صرف اور صرف مخلوق سے کاٹ کے صرف ساری توجہ خالق کی طرف کر لینا۔ جیسا کہ رسول اللہ کا واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اب آپ کو وحی کا ملنے کا زمانہ قریب آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے تنہائی محبوب بنا دی گئی، تو آپ غار حرا چلے جاتے تھے کئی دن تک، اور وہاں پہ مخصوص پورا دن، پورا کئی راتیں، کئی مہینوں تک بھی بس اوقات وہاں رہتے تھے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ آپ کو کئی دن کا کھانا بنا کر کے وہاں پہنچا دیا کرتی تھی، کبھی آپ آ جاتے تھے تو وہ ان کے ساتھ دیتی تھی۔ تو یہ اعتکاف کا یہ تصور ہے۔ اب رسول اللہ نے سب سے پہلے اس سے عمل کر کے دکھایا اس امت کے اندر، اور اس سے پہلے اور نبیوں کے زمانے میں بھی۔ اچھا، اس کا مقصد تو یہ ہوا کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مسجد کے علاوہ بھی یہ اعتکاف جو ہے کسی اور جگہ پہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، مسجد کے علاوہ بھی اعتکاف عورتوں کے لیے، جیسے آج کی اختلافی عورتوں کے لیے تو مردوں کے والے سے مردوں کے لیے، لیکن مردوں کے لیے جو سنت اعتکاف ہے نا، جو سنت اعتکاف ہے، اچھا سوال کیا آپ نے، جو مسنون اعتکاف ہے وہ مسجد میں ہی ہوگا۔ اچھا، وہ مسجد میں، اور یہ جو جس طرح ابھی جیسے آپ نے پوچھا تھا نا اعتکاف کی اقسام پوچھی ہیں،
تو اس میں ایک قسم میں نے کہا واجب اعتکاف ہے، وہ انسان خود اپنے اوپر لازم کرتا ہے، تو یہ رسول اللہ نے خود اپنے اوپر لازم کیا تھا، کیونکہ وہی ملنے کا زمانہ قریب آ رہا تھا، تو آپ نے خود یہ اس بات کا خواہش کا اظہار کیا کہ میں مخلوق سے سارا تعلق ختم کر لوں اور صرف وہ خالص ایک توجہ اللہ کی طرف یکسو ہو کر کے بیٹھ جاؤں، تو وہ واجب اعتکاف ہے۔ اچھا، اس کا مطلب وہ ہے کرنا ہی کہ کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے علاوہ بھی آپ ہاں اعتکاف کر سکتے ہیں، اس کے لیے روزہ بھی شرط نہیں ہے، اچھا اس کے لیے نہ روزہ شرط ہے نہ اس کے لیے مسجد شرط ہے، آپ اپنے گھر میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، آپ کسی اللہ کے نیک بندے کی محفل میں، جیسے بزرگوں کی محفلیں ہوتی ہیں وہاں پر لوگ 3 دن لگاتے ہیں، 2 دن لگاتے ہیں، کوئی لوگ تبلیغ میں بھی نکل جاتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے لیے جا رہے ہیں نا، تو اللہ کے لیے کسی بھی ایک جگہ کسی کے پاس جا کے بیٹھنا، کسی اللہ والے کے پاس بھی اگر آپ جا کے بیٹھتے ہیں صرف اللہ کی خاطر، اللہ کی مقصد کے لیے کہ دنیا سے آگے میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں، تو یہ بھی اعتکاف واجب میں شامل ہے۔ اس کی شرائط بھی ہے کچھ؟ جی اعتکاف جو سنت اعتکاف ہے اس کی شرائط ہے۔ اچھا، سنت اعتکاف کی شرائط یہ ہے، ایک تو پہلی شرط یہ ہے کہ مغرب سے پہلے 20ویں روزے کو مغرب سے پہلے مسجد میں آپ نے داخل ہونا ہے، غروب آفتاب سے پہلے، اور عید کے چاند جب نظر آئے گا اس کے بعد آپ نے وہاں سے آپ کے اعتکاف کی پابندی ختم ہو۔ اچھا مفتی صاحب، میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ آخری 3 دن بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا کیا ہے؟ یہ نفلی اعتکاف ہے۔ اچھا، جو آپ نے کہا نا اعتکاف کی اقسام ہے، تو 3 اقسام ہے، تیسری قسم ہے نفلی اعتکاف، اچھا، جو سنت کے علاوہ اور واجب کے علاوہ، جو واجب وہ جو انسان خود اپنے اوپر کوئی نظر مان لیتا ہے کہ میں نے اعتکاف کرنا ہے، اس کے علاوہ جو بھی اعتکاف ہے وہ سنت اعتکاف ہے۔ اچھا، مجھے ایک اور بات بتائیں، یہ ویسے بات پتہ نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، سوال ہے کیونکہ میرے اپنی ذاتی آبزرویشن میں بھی یہ چیز رہی ہے، کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اعتکاف بھی رکھا ہوتا ہے اور موبائل سے بھی لگے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کیا ہے؟ اعتکاف کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ اچھا، آپ دیکھیں اعتکاف کا بھی ہم نے معنی کیا بتایا آپ کو، پہلا ہمارا بات یہاں سے شروع ہوئی کہ اعتکاف کا معنی ہے اللہ کی خاطر کچھ عرصے کے لیے دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے خالص اللہ کی طرف یکسو ہو جائے، یہ اعتکاف ہے۔ اگر وہاں پر اعتکاف میں آپ جا کے بیٹھ گئے اور وہاں پر بھی دنیا کی چکروں میں آپ لگے ہوئے، کھیل میں باتیں ہو رہی ہیں، تو پھر آپ اعتکاف کا تو روح ہے وہ تو ختم ہو گئی ہے۔ اعتکاف میں بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مذہبی کتابیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بہت چیزیں پڑھ رہے ہیں، وہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، وہ سب ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے ہر وہ کام جو آپ کو مخلوق سے ہٹائے خالق کی طرف متوجہ کرے، ٹھیک، ہر وہ کام اعتکاف میں آپ کر سکتے ہیں۔ اعتکاف کے لیے ایک تو سوال بڑا آج کل میں مسئلہ بتانا چاہوں گا، کچھ لوگوں نے یہ سوالات اٹھائے ہوئے ہیں، اس سے اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے کہ نہیں، جی، تو یہ بڑا اختلافی بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ بن گیا ہے آج کل۔ یہ اچھا، کچھ ہمارے ساتھی ہیں، کچھ صاحب علم حضرات ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ ہونا شرط نہیں ہے، اچھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں بلکہ جمہور کا مسئلہ یہی ہے، بڑے بڑے ائمہ اسلام کہتے ہیں، علماء اسلام کہتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، جو سنت اعتکاف ہے اس کی بات کر رہے ہیں، نفلی اعتکاف کے لیے تو ویسے بھی ضروری نہیں ہے روزہ، سنت اعتکاف کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ روزہ شرط نہیں ہے، اصولی اعتبار سے لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو بات ان کے کسی حد تک درست سمجھ میں آتی بھی ہے، لغوی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے بات نہیں کر رہا ہوں میں، لغوی اعتبار سے وہ بات یہ سمجھ آتی ہے کہ ہر اسلام میں شریعت کے اندر ہر عبادت کی الگ الگ اپنی حیثیت ہے، اعتکاف کی الگ عبادت ہے، روزہ الگ عبادت ہے، قیام اللیل رمضان میں تراویح، جس طرح اب اس کو اس طرح سمجھ سکتے تھے کہ قیام اللیل رات کو جو آدمی قیام اللیل نہیں کرتا تو اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو کیا اس کا روزہ نہیں ہوا اگر قیام اللیل نہیں کیا؟ تو یہاں تو بالکل یہ مسئلہ ہمارے علماء بتاتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ روزہ ایک الگ عبادت ہے، قیام اللیل الگ عبادت ہے، لہذا اگر کسی نے قیام اللیل نہیں کیا اور روزہ رکھ لیا تو روزہ اس کا ہو جائے گا۔ قیام اللیل جو اس نے تراویح نہیں پڑھی تو تراویح پڑھنے کا جو ثواب تھا وہ ثواب سے محروم رہا، بس محروم ہو گیا، نہیں ملا اس کا ثواب، لیکن اس کا اثر روزے پہ نہیں پڑنے والا۔ تو یہ تو متفقہ مسئلہ ہے، بلکہ بعض لوگ علماء تو اس میں بڑے سختی سے مسئلہ بتاتے ہیں، بعض عوام میں یہ غلطی پائی جاتی ہے، ہم نے اپنے کسی اور پروگرام میں اس کا ذکر بھی کیا تھا، ہاں جی، پچھلے پروگرام میں رمضان کے شروع میں ہم نے پروگرام بنایا تھا، اس میں ذکر ہوا تھا کہ کچھ لوگ کا یہ جب چاند دیر سے ہوا تھا تو ان کو بڑے پریشان تھے کہ تراویح اگر نہیں ہوگی تو صبح روزہ کیسے ہوگا، تو بھائی ان کو پھر سمجھایا گیا کہ ایسا نہیں ہوتا، تراویح اگر نہیں بھی ہوتی تو روزہ پھر بھی آپ کا ہو جائے گا۔ تو اسی بنیاد پر وہ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ ہمارے صاحب علم حضرات ہیں، کچھ لوگ وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح رمضان کا اعتکاف بھی ہے کہ اگر رمضان میں آپ اعتکاف کر رہے ہیں تو وہ بھی روزے کے بغیر ہو سکتا ہے، کسی وجہ سے اگر آپ ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن کسی وجہ سے اگر آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، یعنی بیسیکلی ان کا مقصد ہے کہ اگر آپ روزہ کسی بیماری کی وجہ سے بھی انسان چھوڑ دیتا ہے نا، لیکن اعتکاف میں تو مسجد میں لیٹا ہوا ہے تو بستر بھی ہوتا ہے تو وہ بیماری بھی اعتکاف میں گزاری جا سکتی ہے، لیکن روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اگر روزہ کسی وجہ سے ٹوٹ گیا
ٹھیک ہے نا, یا بیماری کا چھوڑنا پڑے گا تو کیا اعتکاف بھی چھوڑنا پڑے گا؟ سوال اصل میں یہاں پہ آیا پیش. جی تو کچھ صاحب علم حضرات کہتے ہیں کہ اگر روزہ اگر آپ کو چھوڑنا پڑ جائے تو اس سے اعتکاف میں فرق نہیں پڑتا, اعتکاف جاری رکھ سکتے تو جاری رکھے, اعتکاف کا ثواب ملے گا آپ کو. اور یہ بات کسی حد تک سمجھ میں آتی بھی ہے, دلائل مضبوط ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن جو لوگ کہتے ہیں, اور یہ جمہور کا مسئلہ یہی ہے, اکثر علماء حنفی, شافعی, مالکی اور ہمارے اہل بیت علیہم السلام کی جو فقہ ہے, جو فقہ جعفریہ ہے, اس میں بھی زیادہ تر سب کا یہی ہے کہ اعتکاف جو ہے, جو سنت اعتکاف ہے اس کے لیے روزہ بھی شرط ہے, روزے کے بغیر نہیں ہوتا. ان کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی اعتکاف کیے ہیں کبھی بغیر روزے کے آپ نے اعتکاف نہیں کیا. اچھا مول صاحب, اعتکاف کیا 10 دن کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل, اعتکاف 10 دن کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. اس میں روایات مختلف ہیں, اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہر سال 10 دن اعتکاف کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہر سال 10 دن اعتکاف کرتے رہے, لیکن جس سال آپ کا وصال ہونا تھا ہوا, اس سال آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا تھا. اب یہاں پہ آخر میں ایک اور حدیث میں تیسری روایت پیش کروں گا پورے 30 دن کے اعتکاف کا. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ پہلے 20 دن کا اعتکاف کیا, پہلے عشرے اور دوسرے عشرے کا, 2 عشروں کا اعتکاف کیا, اور 2 عشروں کا اعتکاف مکمل کرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا شب قدر کی تلاش میں, پھر پہلے عشرے میں مجھے شب قدر نظر نہیں آئی تو میں نے اس کی تلاش میں دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا. جب دوسرا عشرہ مکمل ہو گیا تو پھر مجھے اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ شب قدر جو ہے آخری عشرے کے اندر آئے گی, تو میں نے اس کے لیے اب تیسرا اعتکاف بھی کر رہا ہوں, میں تیسرے عشرے کا اعتکاف بھی شروع کر رہا ہوں. تو تم میں سے جو شخص بھی چاہے میرے ساتھ اعتکاف کرنا تو میرے ساتھ اعتکاف کر لیں. اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ شب قدر جو ہے وہ تیسرے عشرے کے اندر ہی آتی ہے, اور وہ آخری طاق راتوں کے اندر 21ویں شب کو, 23ویں کو, 25ویں کو, 27ویں کو, 29ویں کو, اللہ کے نبی کا ارشاد. چلے اس کے اوپر تو انشاءاللہ مول صاحب پورا پروگرام کریں گے انشاءاللہ شب قدر کے اوپر. جی جی. اچھا مول صاحب, اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ جی جناب, اعتکاف کے تو بہت فضائل ہیں. اتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے وہ گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے. اچھا. سب سے بڑا فائدہ آگے یعنی مستقبل کے لحاظ سے کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ اعتکاف کے لیے مسجد میں بیٹھ گیا, اب وہ جب تک اعتکاف کی حالت میں وہ گناہ نہیں کر رہا, کیونکہ اس کی نیت ہی یہی ہے کہ میں نے دنیا کے سارے کام چھوڑ کے, جو بہت سے یعنی جائز کام بھی, باہر جانا, بازار جانا, کاروبار کرنا, سب جائز کام ہے, تو جائز کام بھی اللہ کی خاطر چھوڑ دی ہے تو گناہ کیا کرے گا وہ. ٹھیک ہے نا. تو سب سے بڑا فائدہ دنیاوی لحاظ سے اس کو یہ ہوا کہ وہ آئندہ کے لیے گناہ سے بچ گیا, اور مستقبل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اسے گناہ سے بچانے کا اہتمام فرماتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے آگے فرمایا کہ اس کو نیکیاں کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, جو بھر بھر کے نیکیاں کرتے ہیں, ان کے مثل پوری نیکی اس کو عطا کی جاتی ہیں. اور دوسری حدیث کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس ہی کی روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی خاطر ایک دن کا اعتکاف کیا تو اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کے برابر فاصلہ کر دیا جاتا ہے. 3 خندق ہیں, اور اللہ کے نزدیک جو ایک خندق ہے, اسی حدیث کے اندر ذکر ہے کہ ایک خندق جو ہے زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے کے برابر ہے. مشرق اور مغرب, بعض روایت میں مشرق اور مغرب کے الفاظ ہیں کہ جو اللہ کی خاطر ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ مشرق اور مغرب کے درمیانی فاصلے کے برابر اس کو جہنم سے دور کر دیتا ہے, 3 مرتبہ کے فاصلے کے مطابق 3 خندق جہنم دور فرما دیتا ہے. اور تیسری حدیث اور بڑی عظیم الشان حدیث ائمہ اہل بیت میں سے حضرت امام زین العابدین ابن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی خاطر رمضان کے 10 دن کا اعتکاف کیا, اور رمضان کا جو مصنون اعتکاف ہے اس کی فضیلت بتا رہا ہے کہ جس نے رمضان کے 10 دن کا اعتکاف کیا اللہ کی خاطر, تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. جی بہت شکریہ عامر صاحب, آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بڑی اچھے طریقے سے بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں اعتکاف کے حوالے سے معلومات دی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, پھر ملیں گے کسی نئے پروگرام کے ساتھ, کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.